عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیہ کورس کا آج ہم 8واں لیکچر پڑھیں گے، اور آج کے اس لیکچر میں جو چیزیں آپ پڑھیں گے ان میں اسلام کی عبادات اور ان عبادات کی مختلف شکلیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان کی تفصیلات، ان کے فضائل اور ان کے فلسفے کے اوپر آپ بات چیت سنیں گے۔ عبادت کے معنی اور مفہوم اور مختلف مذاہب میں عبادت کے تصور سے متعلق گفتگو آپ گزشتہ لیکچر میں سن چکے ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ اسلام کا تصور عبادت کیا ہے اور اس کے امتیازات کیا ہیں۔ آج ہم اسلام کی جو 4 عبادتیں ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 4 پر پہلے بحیثیت مجموعی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان پر علیحدہ علیحدہ بھی تفصیل سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو 4 عبادتیں ہیں، ان کو ہم 2 طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تقسیم ان کی کہلاتی ہے ظاہری، فقہی یا قانونی، اور ایک تقسیم ان کی کہلاتی ہے باطنی اور روحانی۔ ظاہری اعتبار سے، فقہی اور قانونی اعتبار سے جب ہم ان عبادات کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ عبادات 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ ہیں بدنی عبادات اور مالی عبادات۔ یعنی کچھ عبادات وہ ہیں کہ جو ہمارے مال کے اوپر واجب ہیں، اور کچھ عبادات وہ ہیں جو ہمارے بدن کے اوپر واجب ہیں۔ اور اس کی بنیاد اور اساس دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، اور جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو مجھ سے ان کی جان بھی محفوظ اور مال بھی محفوظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر آپ غور کریں تو گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، شریعت اسے 2 قسم کے تحفظات فراہم کرتی ہے، ایک اس کی جان کا تحفظ اور ایک اس کے مال کا تحفظ۔ چنانچہ جان کے تحفظ کی وجہ سے اس کے اوپر بدنی عبادات لازم کی گئیں، اور مال کے تحفظ کی وجہ سے اس کے اوپر مالی عبادات ضروری قرار دی گئیں۔ نماز اور روزہ، ان کے اوپر ہم غور کریں تو یہ بدنی عبادات ہیں، اور زکوٰۃ کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ مالی عبادت ہے، اور حج کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں محسوس یہ ہوگا کہ حج مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری جو تقسیم ہے عبادات کی، وہ باطنی اور روحانی تقسیم ہے، اور اس باطنی اور روحانی تقسیم کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس بات کو یاد رکھیے کہ جو ہم نے تقویٰ کے لیکچر کے اندر پڑھی تھی کہ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے اور کتنا تقویٰ اختیار کرنے کا حق تعالی جل شانہ نے ہمیں حکم دیا۔ اس سلسلے میں وہ آیت مبارکہ آپ کو یاد ہوگی جو اس لیکچر میں نے پڑھی تھی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہاری طاقت ہے تم اتنا تقویٰ ضرور اختیار کرو۔ اب طاقت اور قوت کے اعتبار سے اگر ہم اپنی طاقت اور قوت کو دیکھیں تو ہماری طاقت اور قوت اتنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تقویٰ کا حق ادا کر سکیں، اس کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرتیں لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ اس لیے حق تعالی جل شانہ نے اپنی تمام صفات کو 2 صفات کے اندر منحصر کر دیا، صفات جمال اور صفات جلال، اور عبادتوں میں بھی 2 نوعیتیں ہمارے اوپر واجب کر دیں کہ کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اپنی محکومی اور غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور اپنی محکومی اور غلامی کو ظاہر کر کے وہ اللہ کے جلال کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور کچھ عبادتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ اللہ سے جو محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اپنے اس محبت کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے،
اور اس طرح سے وہ اللہ کے جمال کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ ان 4 عبادتوں پر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ نماز اور زکوٰۃ، ان دونوں عبادتوں کے اندر بندہ اپنی محکومی اور اپنی غلامی کو ظاہر کر رہا ہے، اور اپنی محکومی اور غلامی کو ظاہر کر کے اللہ کے حق جلال کو ادا کرنے والا ہے۔ اور روزہ اور حج کے اندر بندہ اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کے اندر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اللہ سے محبت کے اظہار کے اندر اس نے حج میں لباس پہننا چھوڑ دیا، 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو کر وہ دیوانہ وار محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کے گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ گویا نماز اور زکوٰۃ اللہ کا حق جلال ادا کرنے کے لیے، اور روزہ اور حج اللہ کا حق جمال ادا کرنے کے لیے، اور جب ہم جلال اور جمال دونوں کا حق ادا کر دیتے ہیں تو گویا اللہ کی تمام صفات کا حق ادا کر دینے والے ہوتے ہیں، اور فاتقوا اللہ ما استطعتم کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس مجموعی گفتگو کے بعد اب ان 4 عبادتوں کے اوپر ہم علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کے اوپر گفتگو ہوگی۔ نماز دین کی سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے، سب سے پہلی اس اعتبار سے بھی کہ ان 4 عبادتوں کے اندر نماز سب سے پہلے فرض ہوئی ہے، اس لیے کہ روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تینوں عبادتیں ہجرت کے بعد فرض ہوئیں، جبکہ نماز ہجرت سے پہلے فرض ہو گئی تھی۔ اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد گرامی میں اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر فرمایا، اور ان 5 بنیادوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان المبارک کے روزے، اور اگر طاقت ہو تو حج بیت اللہ۔ ان 5 بنیادوں پر ذرا غور فرمائیے، یہ وہ 5 بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ محسوس یہ فرمائیں گے کہ سب سے پہلی جو بنیاد ہے یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ ایک نظریاتی اور فکری بنیاد یا اس نظریاتی اور فکری بنیاد کا اعلان ہے۔ اصل عملی بنیادیں دوسری بنیاد سے شروع ہوتی ہیں یعنی نماز سے، اور اس میں سب سے پہلے جس بنیاد کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز ہے۔ نماز کے لیے عربی میں صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہی لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا۔ نماز اصل میں قدیم فارسی کا لفظ ہے، اور فارسی میں قدیم فارسی زبان کے اندر یہ لفظ بدنی عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہاں سے یہ منتقل ہو کر اردو میں اس خاص عبادت کے لیے مخصوص ہوا۔ اگر ہم غور کریں تو محسوس ہوگا کہ نماز کا تصور اکثر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے اندر اور ان کی تعلیمات کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی محراب کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ مریم کے اندر، فخرج علی قومہ من المحراب، کہ آپ محراب سے قوم کی طرف باہر نکلے۔ اسی طرح سے سورہ صاد کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی محراب کا ذکر ملتا ہے۔ گویا یہ دونوں محرابیں ان دونوں انبیاء علیہم السلام کی نماز کی ادائیگی کا مقام اور اس کی جگہ تھی۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہان کا اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اور جہاں ان کی زندگی کا اور ان کی تعلیمات کا ذکر ہے، نماز کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین اسلام کو اور دین اسلام کا اہم ستون نماز کو قرار دیا، اور فرمایا کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ختم کر دیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گویا اس نے پورے دین کو ختم کر دیا۔
اس ارشاد گرامی پر غور فرمائیں اور نماز کی حقیقت کو ذرا دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ فرمان واقعی بالکل حق بجانب اور صحیح درست ہے، اس لیے کہ اکیلی نماز کے اندر دین کی ان تمام عبادتوں کا تصور کسی نہ کسی درجے کے اندر پایا جاتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے وقت کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوتا ہے، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے، اس طرح سے بیت اللہ کا خیال اس کے دل میں آتا ہے اور حج کی ایک جھلک اس نماز کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران اس کے لیے کھانا پینا منع ہے، اس طرح سے نماز کے اندر روزہ بھی اس روزے کی بھی ایک جھلک اس کے اندر نمایاں ہو جاتی ہے اور نظر آنے لگتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تمام افسران بالا کو ایک خاص ہدایت نامہ جاری کیا، اور اس ہدایت نامے کے اندر جو ایک ہدایت بڑی اہمیت کے ساتھ لکھی وہ یہ لکھی کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے۔ اب ہم نماز کے احکام کی روشنی میں نماز کے فلسفے پر غور کریں گے۔ ذرا غور فرمائیے کہ نماز کی سب سے پہلی شرط پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جسم کی پاکیزگی، کپڑوں کی پاکیزگی، جگہ کی پاکیزگی، یعنی آپ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، اس طرح سے جسم کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ جن کپڑوں میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں وہ کپڑے آپ کے پاک ہوں، کپڑوں کی پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے جس جگہ اور جس مقام پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اور وہ مقام بھی پاک ہونا چاہیے، اس طریقے سے مقام کی اور جگہ کی پاکیزگی آ گئی۔ اسی طرح سے ان پاکیزگیوں کے علاوہ ذہن و دماغ کی پاکیزگی اور زبان کی پاکیزگی بھی نماز کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر خیالات کا اور دیگر خیالات کا کوئی سمندر نہ ہونا چاہیے، بلکہ وہ پورے شعور کے ساتھ اور پورے ذہن و دماغ کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اس طرح سے ذہن کی پاکیزگی حاصل ہوئی اور زبان سے وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہو، اور اس طریقے سے زبان کی پاکیزگی حاصل ہوئی، اور دن میں 5 مرتبہ جب اللہ کے سامنے وہ اس طریقے سے پیش ہوگا تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا ہوگا۔ نماز کے متعلق یہ بات بھی ہم پڑھتے اور لکھتے اور سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نماز اصل میں اسلام کا شعار اور اسلام کا نشان ہے۔ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو، آپ پورے اطمینان قلب کے ساتھ اس کے متعلق یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ اس سے گویا یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کا اور مسلمان کا نشان اور شعار نماز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ کفر کے اور بندے کے درمیان جو چیز حائل ہوتی ہے وہ ترک صلاۃ ہے۔ یعنی ایک بندے کے اور کفر کے درمیان اگر ترک صلاۃ ہو جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بندے اور کفر کے اندر جو فرق تھا وہ فرق مٹ گیا، وہ فرق ختم ہو گیا، اب بندہ کفر کی وادی کے اندر گویا داخل ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے یوں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بلا شبہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ گویا نماز قائم کرتا رہا تو وہ ایمان کی حدوں کے اندر داخل رہا، اور جب اس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، نماز سے غفلت اور لاپرواہی کا ارتکاب کیا، تو اس نے گویا کفر کا ارتکاب کیا، کفر کی وادی کے اندر داخل ہو گیا۔ تو گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کے اور بندے کے درمیان، نماز کے اور کفر کے درمیان یہ نماز ہی حائل ہو رہی ہے انسان کے ایمان اور کفر کے درمیان۔ جب تک وہ ایمان کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ ہے، اور جب وہ نماز کو چھوڑ دے گا تو گویا کفر کی وادی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب ایک شخص نماز کے قیام کو چھوڑ دے گا تو گویا وہ مشرکین میں شمار ہونے لگے گا، اور جب تک وہ نماز کو قائم کرتا رہے گا اس کا شمار مشرکین میں نہیں بلکہ اس کا شمار مؤمنین اور مسلمین میں ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید اور سب سے زیادہ مرتبہ جو حکم دیا گیا ہے وہ نماز کا حکم دیا گیا، اور اس نماز کے حکم کے لیے قرآن کریم نے اقیموا الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا، یعنی نماز قائم کرو۔ یوں نہیں کہا صلو نماز پڑھو، بلکہ یوں کہا کہ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو۔ یہ جو نماز قائم کرو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے اندر بھی بڑی لطافت ہے،
اور اس کے اندر بہت سارے احکام چھپے ہوئے ہیں. وہ احکام کیا چھپے ہوئے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کے معنی نماز کو اہتمام اور پابندی کے ساتھ ادا کرو، وقت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرو، جماعت کے اہتمام کے ساتھ ادا کرو، اور نماز کو مستقل مزاجی کے ساتھ ادا کرو. یہ نہ ہو کہ جب کوئی مالی پریشانی آ گئی یا کوئی اور مصیبت اور پریشانی کا سامنا ہوا تو نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، اور جب اطمینان اور سکون کا زمانہ آیا تو نمازیں ختم کر دیں اور چھوڑ دیں. جیسے طلباء کے اندر عام طور پر یہ رجحان ہوتا ہے کہ جب امتحان قریب ہوتا ہے تو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور جب امتحان سے فراغت ہو جاتی ہے تو طلباء نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اقیم الصلاح کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو پوری پابندی کے ساتھ، پوری مستقل مزاجی کے ساتھ زندگی کے اپنے تمام معمولات کے اندر اور زندگی کے اپنے عادات کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اقیم الصلاح میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے. نماز کی اس اہمیت کو سمجھنے کے بعد اب ذرا اس طرف آئیے کہ انسانی زندگی پر نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ان اثرات کی دو نوعیتیں ہیں. ایک انفرادی نوعیت کے اثرات ہوتے ہیں جو ایک انسان کی انفرادی زندگی کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ اثرات اجتماعی نوعیت کے ہوتے ہیں جو پورے معاشرے کے اوپر نظر آتے ہیں. نماز کے انفرادی اثرات میں پہلا اثر یہ ہے کہ نماز انسان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، اوقات کی پابندی کی اسے عادت ہوتی ہے. جب ایک انسان مسلسل نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اوقات کی پابندی بھی آ جاتی ہے، اس کے اوقات میں ایک نظم و ضبط بھی آ جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر اور زندگی کے کاموں کے اندر ایک خاص قسم کی ترتیب بھی آ جاتی ہے. چنانچہ حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں کے اوپر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. اسی طریقے سے جب ایک انسان نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو جماعت کے اندر صف بندی ہونا ضروری، اور ان صفوں کا برابر ہونا اور سیدھا ہونا ضروری ہے. چنانچہ اس طرح سے صف بندی کے تقاضے پورا کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا کرتا ہے. انسانی زندگی کے اندر ایک خاص قسم کا وقار اور ایک خاص قسم کی ترتیب آ جاتی ہے. دوسرا اثر یہ ہے کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا، اور وہ مثال دے کر یوں پوچھا کسی سے کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہر میں نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم کے اوپر یا اس کے کپڑوں کے اوپر میل کچیل کا کوئی حصہ یا کوئی ذرہ باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ظاہر ہے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ نہر کے بہتے ہوئے پانی میں نہائے گا اس کے جسم کے اوپر مٹی یا میل کچیل کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طریقے سے نماز انسانی مزاج کے اندر ایک خاص قسم کی پاکیزگی پیدا کرتی ہے. جب دن میں 5 مرتبہ ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ایک خاص قسم کی حیا اور ایک خاص قسم کا شعور اجاگر ہو جاتا ہے. وہ کسی بھی برائی کے کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، اللہ سے مناجات اور گفتگو کرنی ہے. میں کس لائق ہوں، میں کیسے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اگر میں یہ گناہ کر رہا ہوں گا؟ تو نماز گویا انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ہم ایک عمومی سوال کا جواب بھی تلاش کر لیں. عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازیں ہمیں برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں روکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نمازوں کا ایک جسم ہے جو ہم ادا کرنے والے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اخلاص کے گفتگو کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ ہر عبادت کا ایک جسم ہوتا ہے اور ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے. عبادت کو جب تک جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ نہ کیا جائے عبادت کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر مرتب نہیں ہوتے. اگر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نماز کے ہماری زندگی کے اوپر اثرات مرتب نہیں ہو رہے، ہم اس طریقے سے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے جیسے کہ نماز کی خاصیت کو بتلایا گیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری نماز کی ادائیگی کے اخلاص کے اندر کوئی کمی ہے.
ہم نماز کو روحانی طور پر زندہ نہیں کر پا رہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی نماز کے اندر اخلاص، اپنی نماز کے اندر توجہ اور اپنی نماز کے اندر اہتمام پیدا کرنا چاہیے۔ نماز کے ان انفرادی فوائد کے بعد آئیے نماز کے اجتماعی فوائد کی طرف۔ نماز کا سب سے بڑا اجتماعی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے نمازی ایک صف میں کھڑے ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر برابر برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کوئی محمود رہتا ہے اور نہ کوئی ایاز رہتا ہے۔ اس طرح سے باہمی محبتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ طبقات کے اندر تقسیم ہوئے ہیں، ان طبقاتی تقسیم کے اندر کمی واقع ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لوگوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے سیدھا ہونے کی بڑی تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر نماز میں صفیں ٹیڑھی ہوں تو دل بھی ٹیڑھے ہو جایا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دلوں کے اندر ٹیڑھا پن آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی صفوں کے اندر اور نماز کی صف بندی کے اندر اہتمام نہیں ہو رہا۔ جب نماز کی صف بندی کے اندر صحیح طرح سے اہتمام ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ دلوں کا یہ ٹیڑھا پن اور آپس میں یہ عداوتیں، آپس میں یہ نفرتیں، آپس کی یہ کدورتیں جو ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی اور دھلتی چلی جائیں گی۔ اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیے کہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر اجتماعیت کا کتنا بڑا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حقیقت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو اجتماعیت کا ایسا مظاہرہ شاید کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملت کے اندر نہیں ہوتا جس طرح کا اجتماعی مظاہرہ اسلام میں نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایک محلے میں اور ایک مسجد کے ارد گرد رہنے والے تمام افراد 5 وقت ایک مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ایک مسجد میں جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور 3-4 محلوں کے افراد ایک جمعہ میں ایک خطیب کے پیچھے اور ایک امام کے پیچھے جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ اور عیدین کی نماز کے اندر شہر کی ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور حج کے موقع پر عالم اسلام کے کتنے ہی سینکڑوں اور لاکھوں مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اجتماعیت کے ایسے عملی مظاہرے ہیں کہ اسلام کے سوا کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملت میں، کسی بھی قوم میں آپ اجتماعیت کے اتنے بڑے مظاہروں کی عملی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہوں گے۔ اسی طریقے سے نماز کا ایک اجتماعی فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک امام کے پیچھے جب تمام نمازی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز سے ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر، ان کی زندگی کے معمولات کے اندر ایک اتباع اور پیروی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ تمام نمازی کھڑے ہوئے امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد اس کے رکوع سے کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اس کے سجدے میں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایک اتباع اور پیروی کی مشق ہے جو انسان کو 5 وقت کرائی جاتی ہے، اور اسی مشق سے گزرنے کے بعد انسان کے اندر اطاعت الہی اور اتباع رسول کے وہ جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ جن پر ہم گزشتہ ایک لیکچر کے اندر گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ مشق انسان کے اندر نماز با جماعت کے اہتمام اور نماز با جماعت کی پابندی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کے بعد جو دوسری اہم عبادت ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ عملی ارکان کے اندر نماز کے بعد سب سے پہلے زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں بھی آپ ہر جگہ تقریباً یہی بات دیکھیں گے کہ اقیم الصلاح کے ساتھ آتوا الزکاہ، یعنی اقیم الصلاح اور اس کے بعد فوراً جو حکم آتا ہے وہ آتوا الزکاہ آتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی اور لغوی معنی ہیں بڑھنا یا پاک اور صاف ہونا۔ یہ 2 معنی علماء لغت نے زکوٰۃ کے لفظ کے بیان کیے ہیں۔ گویا زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بھی پاک صاف کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج اور اپنے ضمیر کو بھی پاک صاف کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زکوٰۃ میں انسان اپنے مال میں سے کچھ رقم کسی کو دے کر اپنے مال میں کچھ کمی کر رہا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ اپنے مال میں کچھ کمی نہیں کر رہا بلکہ اپنے مال کے اندر اضافہ کر رہا ہے۔ یہ 2 باتیں مختلف آیات کے اندر حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمائیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا،
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس طرح آپ ان کو پاک اور صاف کر دیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی انسانی اخلاق کو بھی پاک صاف کرنے والی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے مال میں جو میل کچیل اور جو گند اور جو غیر شفاف چیز ہوگی اس غیر شفاف اور گند کو صاف کرنے والی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے موقع پر حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کے ذریعے سے مال گھٹاتے ہیں اور صدقات کے ذریعے سے مال کو بڑھاتے ہیں۔ ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے مال کے اندر ایک خاص قسم کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور اس کے مال کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ اس سے متعلقہ تفصیلی احکام جو ہیں وہ نازل ہوتے رہے، اور سن 8 ہجری میں آ کر زکوٰۃ کے مکمل احکام نازل ہوئے۔ اس اعتبار سے بعض مورخین اور بعض فقہا یوں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور بعض مورخین اور بعض فقہا یوں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سن 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ بنیادی طور پر ان دونوں کے اندر تطبیق اس طریقے سے ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا آغاز سن 2 ہجری میں ہوا، آہستہ آہستہ اس کے مسائل، آہستہ آہستہ اس کے احکام نازل ہوتے رہے، اور یہ احکام آ کر سن 8 ہجری کے اندر مکمل ہوئے۔ اس اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ سن 8 ہجری کے اندر فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی عبادت پر اور اس کے احکام پر آپ غور کریں تو ایک اور انفرادیت ہمیں زکوٰۃ کے اندر نظر آتی ہے، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ادا ہونے والی عبادت حج بھی ہے، اور سال میں ایک مرتبہ ادا ہونے والی عبادت روزے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ مخصوص کر دیا، ساری امت مسلمہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے ایک مخصوص وقت متعین ہو گیا، مخصوص مہینہ اور اس کے مخصوص دن متعین ہو گئے، انہی دنوں کے اندر حج کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ یا کوئی وقت اور کوئی دن مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب زکوٰۃ ایک شخص کے اوپر سال بھر مال رکھنے کے بعد فرض ہو گئی ہے تو اب وہ اس زکوٰۃ کو کسی بھی وقت ادا کر سکتا ہے۔ فرض ہونے کے 1 مہینے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، فرض ہونے کے 3 مہینے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، 6 مہینے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، سال بھر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا شریعت کی طرف سے نہ تو کوئی وقت مخصوص اور متعین ہے، اور نہ ہی کوئی وقت کی حد بندی ہے کہ آپ فلاں وقت تک ضرور اپنی زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ یہ زکوٰۃ کی ایک انفرادی نوعیت ہمیں عبادت کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر رمضان روزوں کی طرح رمضان جیسے مخصوص ہوا اور حج کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ مخصوص ہوا، اگر زکوٰۃ کے لیے بھی ایک مہینہ مخصوص کر دیا جاتا تو زکوٰۃ کا ایک بنیادی فلسفہ گردش دولت ہے، وہ گردش دولت کا فلسفہ شاید اس تعین کے ذریعے سے حاصل نہ ہوتا، اس لیے کہ جب ساری کی ساری امت ایک مخصوص مہینے کے اندر ہی زکوٰۃ ادا کرتی تو زکوٰۃ وصول کرنے والے اور زکوٰۃ لینے والے یہ سمجھتے کہ ہمیں اسی مہینے میں زکوٰۃ ملے گی، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں پورے 11 مہینے گزارا کرنا ہے، چنانچہ وہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کر کے اپنے پاس جمع کر لیتے، اور اس طریقے سے گردش دولت کا جو تصور اس زکوٰۃ کے ساتھ وابستہ ہے وہ گردش دولت کا تصور متاثر ہونے والا ہوتا۔ جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سارا سال مالدار اور صاحب ثروت لوگ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور ضرورت مند اور حاجت مند ان کے پاس جا جا کر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور جو ہی انہیں زکوٰۃ کی رقم ملتی ہے وہ فوراً اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ رقم جو ہے اور وہ دولت جو ہے وہ گردش کے اندر آ جاتی ہے، اور اس کی گردش مختلف یونٹوں کے اندر تقسیم ہو کر مختلف لوگوں تک پہنچنے والی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک بہت بڑا معاشرتی فریضہ بھی ہے۔ جس طرح یہ ایک اللہ کا حق اور اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اسی طرح سے یہ ایک بہت بڑا معاشرتی فریضہ بھی ہے، اور معاشرتی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشی نظام کی ایک بہت بڑی کڑی اور معاشی نظام اور اقتصادی نظام کی ایک بہت بڑا اساس اور ایک بہت بڑا ستون ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جا سکتی ہے؟ اس سلسلے میں حق تعالی جل شانہ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر فرمائے، اور وہ آیت مبارکہ انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اس آیت مبارکہ پر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ اس میں 8 مصارف زکوٰۃ ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلے نمبر پر فقراء یعنی غریب اور تنگ دست لوگ، دوسرے نمبر پر غریب اور مسکین یعنی جو جسمانی طور پر معذور بھی ہوں، تیسرے نمبر پر کارکنان صدقات یعنی جو زکوٰۃ کی وصولی کا کام کر رہے ہوں، چوتھے نمبر پر کسی نو مسلم کی دلجوئی کے لیے اسے زکوٰۃ دینا، پانچویں نمبر پر غلاموں کی آزادی میں زکوٰۃ خرچ کرنا، چھٹے نمبر پر مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا، ساتویں نمبر پر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر زکوٰۃ خرچ کرنا، آٹھویں نمبر پر مسافروں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے یہاں ان لوگوں کو یعنی ان 8 طبقات کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا حق ہے اور تم اپنا یہ حق اپنے مالدار لوگوں سے اور صاحب ثروت لوگوں سے وصول کرو، بلکہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ تمہارا فریضہ ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی اس دولت کا شکر یہ ہے کہ تم معاشرے کے اندر ان 8 طبقات میں سے کسی 1 یا 2 یا 4 طبقات کے لوگ تلاش کرو اور اپنی زکوٰۃ ان کے اوپر ادا کرو، اور جب تم یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو یہ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کے اوپر کوئی تم کرم یا فضل نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو اللہ کے فضل میں سے تم کچھ انہیں دے رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل تمہارے اوپر کیا ہے، اور اللہ کے ایک حکم کی پابندی کر رہے ہو، اللہ کے ایک حکم کی اطاعت اور اتباع کر کے اپنے آپ کو گویا بری الذمہ قرار دے رہے ہو۔ اس سے گویا زکوٰۃ دینے والے کے ذہن کی بھی اصلاح ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے والا شخص یہ نہ سمجھے کہ میں معاشرے کا کوئی بہت بلند پایا فرد ہوں، میں معاشرے کا بہت بڑا محسن ہوں، اور معاشرے میں بہت سے لوگ میرے زیر احسان اور میرے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ روزہ تیسری عبادت ہے، اور اس تیسری عبادت روزے کے ذریعے سے انسان میں تقویٰ اور طہارت کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ میں شروع میں اور آغاز میں عرض کر چکا ہوں کہ روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ سے اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے اندر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہ تمام چیزیں کہ جو اس کے لیے عام زندگی کے اندر حلال اور جائز تھیں، وہ تمام چیزیں جو اس نے کسی حلال اور جائز ذریعے سے حاصل کی ہیں، اس کے لیے ان چیزوں کا کھانا پینا بھی اور ان چیزوں کا استعمال بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ انسان کے اندر اللہ کی محبت کے جذبات کو اجاگر کرتا ہے۔ جس طرح نماز کا تصور گزشتہ امتوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، اسی طرح سے روزے کا تصور بھی ہمیں گزشتہ امتوں کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ جس آیت مبارکہ کے ذریعے سے امت مسلمہ کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، اس آیت مبارکہ کے اندر بھی حق تعالی جل شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ انسان کے اندر صبر اور ضبط کے جذبات اور احساسات پیدا کرتا ہے۔ ایک انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی پیاس کو بھی ضبط کرتا ہے، اپنی بھوک کو بھی ضبط کرتا ہے، اس طرح اس کے اندر صبر اور ضبط کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، صبر کرنے کی اور ضبط کرنے کی ایک صلاحیت اور مشق پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو شہر الصبر ارشاد فرمایا، اور جو صبر ہوتا ہے یہ صبر ایک ایسی نیکی ہے، یہ صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے متعلق حق تعالی جل شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالی صابروں کو، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ یعنی ایک صبر کرنے والا شخص اللہ تعالی اس کو کتنا اجر دیتا ہے، 7 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، یا 7000 گنا دیتا ہے۔ صبر کا جو ثواب ہے ان قاعدوں اور ان ضابطوں سے مستثنا ہے، ان عددی حد بندیوں سے مستثنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو بھی اس سے مستثنا قرار دیتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ ہر عمل بنی آدم کا 1 سے لے کر 7 سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے،
الا الصوم، لیکن روزہ اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ اور وہ مستثنا کیوں ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی جس طرح اللہ کی ذات اور اللہ کی ہستی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس روزے کے اجر و ثواب کی بھی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس روزے کے ذریعے سے انسانی زندگی کے اندر ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اس شخصیت اور اس ہستی کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس کا مسلسل یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ اپنے غربت و افلاس کی وجہ سے وہ ایک ہی وقت کا کھانا کھا پاتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا اسے میسر ہی نہیں آتا۔ ایک ایسا شخص کہ جو مسلسل فاقہ کر رہا ہے، وہ کن تجربات سے گزرتا ہے، کن احساسات سے گزرتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالی ہر اہل ایمان کو ان احساسات کی، ان جذبات کی مشق کراتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تعالی کس طریقے سے ان لوگوں کے لیے رزق کی فراہمی اور رزق کی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے سے انسان کے اندر اطاعت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے سے کس طرح سے عبادت اور اطاعت کے جذبات اور احساسات پیدا فرماتا ہے کہ پورا رمضان المبارک ایک انسان روزے رکھتا ہے اور اس کے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ کوئی اس کی حد اور کوئی اس کی انتہا نہیں بیان کی جا سکتی۔ لیکن سارا رمضان المبارک روزہ رکھنے کے بعد جب شوال المکرم کا چاند نظر آیا، یکم شوال المکرم ہو گئی، آج عید کا دن ہے، آج یکم شوال المکرم ہے، تو آج یہی روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے۔ آج اسی روزہ رکھنے سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا۔ اب یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی چیز ہے کہ جس پر کل تک بے انتہا اور بے حد و انتہا ثواب مل رہا تھا، آج وہی چیز گناہ کا سبب کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ کل تک حکم کی اطاعت کھانا پینا چھوڑنے میں ہو رہی تھی تو کھانا پینا چھوڑنا ثواب تھا، آج حکم کی اطاعت کھانے پینے کے اندر ہے، لہذا کھانا پینا چھوڑنا ثواب نہیں بلکہ کھانا پینا آج ثواب ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اطاعت کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں تو حرام سے بچنے کے جذبات اور احساسات روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر زیادہ نمایاں طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب ایک مہینے تک انسان اس بات کی مشق کرتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا کھانا اس کے لیے عام زندگی میں حلال اور جائز ہے، وہ چیزیں کہ جو اس نے جائز اور حلال ذریعوں سے اور طریقوں سے کمائی اور حاصل کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے استعمال اور ان چیزوں کے کھانے پینے پر بھی جب پابندی عائد کر دی اور اس پابندی کے عائد ہونے سے یہ بندہ ان چیزوں کے استعمال اور کھانے پینے سے رک گیا تو اب اس کے لیے یہ بات آسان ہو گئی کہ کل کو جب اسے یہ بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، فلاں فلاں طریقے سے رزق کمانا اور چیزوں کو حاصل کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، تو اس کے لیے ان حرام کاموں سے رکنا اور اس کے لیے ان حرام کاموں سے باز رہنا اپنی زندگی کے اندر آسان تر ہو جائے گا۔ گویا اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر جو تقویٰ کے جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، شاید کسی دوسری عبادت سے اس طرح کے تقویٰ کے جذبات اور احساسات اتنی تیزی اور اتنے مؤثر انداز کے ساتھ نہیں پیدا ہوتے جتنے روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب روزے دار بندے سارے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال المکرم کو نماز عید ادا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو راستے کے دونوں جانب فرشتے قطار بنا کر ان روزے داروں کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتلاؤ میں ان بندوں کا کیا کروں کہ جنہوں نے اپنے عمل کو پورا کیا، جو بات میں نے ان پر لازم اور فرض کی تھی انہوں نے پورے حقوق کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو پورا کیا، بتاؤ میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ فرشتے کہیں گے کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنا عمل پورا کیا، اے باری تعالی آپ ان کو پوری جزا عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ تعالی جل شانہ ارشاد فرمائیں گے تو پھر گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب نماز عید پڑھنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو ان کی مغفرت ہوئی بھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اور عارفین نے یہ بات لکھی ہے
کہ جب آپ نماز عید کے لیے جائیں تو جانے کے لیے ایک راستہ استعمال کریں اور اگر ممکن ہو تو واپسی کے لیے دوسرا راستہ استعمال کریں، اس لیے کہ جب آپ نماز عید پڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو ابھی آپ کی مغفرت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب آپ نماز عید کے بعد واپس جا رہے ہیں تو آپ کی مغفرت ہوئی ہے، آپ کے باطن کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ اس باطن کی تبدیلی کو ہم اپنے عمل سے بھی ظاہر کرنے والے ہوں اور عمل کی تبدیلی سے بھی ظاہر کرنے والے ہوں۔ اسلام کی آخری عبادت حج کی عبادت ہے۔ یہ اسلام کی اس اعتبار سے بھی آخری عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان مبارک میں جس میں اسلام کی 5 بنیادوں کا ذکر کیا، ان میں سب سے آخر میں حج کی بنیاد کا ذکر کیا، اور اس اعتبار سے بھی یہ آخری عبادت ہے کہ حج سب سے آخر میں فرض ہوا ہے۔ دراصل اس کے آخری عبادت اور اس کے آخر میں فرض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دراصل حج پوری تعلیمات اسلامیہ کا اور دین اسلام کے پورے نظام زندگی کا ایک خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ نماز کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ نماز میں عبادتیں اور پائی جاتی ہیں، نماز کے اندر روزہ بھی ہے، نماز کے اندر حج بھی ہے، اور نماز کے اندر جو ہے نماز تو ہے ہی، لیکن حج کو اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ حج پوری زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ، اور پورے نظام زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ حق تعالی جل شانہ نے حج کی شکل کے اندر عطا فرما دیا کہ ایک انسان اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر اللہ کے نبی کی اتباع اور پیروی کے اندر وہ اللہ کے گھر کے گرد دیوانہ وار چکر لگا رہا ہے، وہ اپنی انتہائی بنیادی ضرورتوں سے، اپنی لباس کی ضرورتوں سے بے نیاز ہو گیا، اور صرف 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو کر وہ کبھی صفا پر چڑھ رہا ہے اور کبھی مروہ پر چڑھ رہا ہے۔ یہ عشق اور محبت کی مظاہریں ہیں کہ جو بندہ اپنے اللہ کے لیے، اپنے پروردگار عالم کے لیے جن کا اظہار کر رہا ہے۔ حج کے اندر جو اجتماعیت ہے، نماز کے اندر بھی ایک اجتماعیت ہے، لیکن نماز کے اندر جو اجتماعیت ہے وہ ایک محلے یا چند محلے اور شہر کی سطح پر ہے، جبکہ حج کے اندر جو اجتماعیت ہے وہ پورے عالم اسلام کی سطح پر ہے۔ عالم اسلام کے رہنے والے تمام باسی اور تمام شہری ایک حج کی عبادت کرنے کے لیے ایک میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں، اور ایک لباس کے اندر ملبوس ہو کر، ایک میدان کے اندر جمع ہو کر، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر کے وہ اسلام کی اس مساوات کا اور اسلامی نظام زندگی کے عدل و انصاف کا اور اسلامی نظام زندگی میں انسانیت اور آدمیت کا جو احترام اور آدمیت کا جو مقام ہے، اس آدمیت کے احترام اور مقام کو ظاہر کرنے اور بتانے والا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سفر حج کے اندر انسان کچھ صعوبتوں اور کچھ مشکلات سے گزرتا ہے، اور ان مشکلات میں سے گزر کر گویا وہ اپنی زندگی کے اندر جہاد کی مشق کر رہا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض خواتین نے ان سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کا جہاد حج ہے۔ گویا جب ایک انسان حج کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اس حج کے اندر وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے، اس حج کے اندر وہ اسلام کے معاشرتی احکام کو بھی پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ حج کی بنیادی احکام اور بنیادی ضرورتوں کے اندر حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ بدگوئی ہو، نہ بد کلامی ہو، نہ کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو، نہ کوئی فتنہ اور فساد ہو۔ گویا حج کے اندر انسان معاشرتی احکام کو بھی پورا کر رہا ہے، حج کے اندر انسان نماز کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، حج کے اندر انسان اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کا بھی ثبوت دے رہا ہے، حج کے اندر انسان اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی تعلیمات کا ایک اور ان کی اتباع کا حق ادا کرنے والا ہے، اور حج کی صعوبتیں اور حج کے سفر کی مشکلات برداشت کرنے کے بعد وہ انسان جہاد کی فریضے اور جہاد کی ایک مشق کو بھی ادا کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ بات بھی غور فرمائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جسے تاریخ کے اندر ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ خطبہ حجۃ الوداع کی تعلیمات کے اوپر غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع ان تمام تعلیمات کا ایک نچوڑ ہے، ایک خلاصہ ہے، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے اور اس دنیا سے پردہ فرما جانے سے صرف 2.5 مہینے پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔
گویا اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بتلا رہے ہیں کہ جو تعلیمات آپ کے اوپر پورے نبوی دور کے اندر اور پورے نبوی عہد کے اندر نازل ہوتی رہی ہیں، اس لیے کہ حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام عبادتوں کا اور تمام ان معاشرتی اور اخلاقی معاملات کا کہ جو معاشرتی اور اخلاقی معاملات دین اسلام ہمارے اوپر لازم اور ضروری کرتا ہے، ان تمام عبادتوں کا اور ان تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر رکھا ہے۔ ان عبادتوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ایمان اور وہ تقوی کہ جس کو ہم ایمان اور تقوی کی بحث کے اندر پڑھ کر آئے ہیں، اس ایمان اور تقوی کے اندر جلا اور زندگی عطا کرنے کے لیے، اس ایمان اور تقوی کے اندر ایک خاص قسم کی تحریک پیدا کرنے کے لیے یہ عبادتیں نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ، یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں ایک خاص قسم کی اثر پذیری اپنے اندر رکھتی ہیں۔ انسان اگر ان عبادتوں سے بے نیاز ہو جائے تو اس کا ایمان بھی کمزور پڑ جایا کرتا ہے، اس کے تقوی کے جذبات اور احساسات بھی کمزور پڑ جایا کرتے ہیں، اور جو اسلام کی ایک ثقافت ہے، اسلام کا ایک تمدن ہے، اسلام کی ایک تہذیب ہے، اسلام کی ایک ثقافت ہے اور اسلام کے ایک عملی مظاہرے ہیں، وہ تمام کے تمام عملی مظاہرے بھی کمزور پڑتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ عبادتیں گویا اسلام کا ایک بنیادی شعار اور بنیادی نشان کی بھی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ عبادتیں انسان کے اندر اخلاقی عوامل کو بڑھانے اور انسان کے اندر اخلاق کریمانہ پیدا کرنے کے لیے بھی مؤثر ہیں، اور یہ عبادتیں انسان کے مالی معاملات کو درست کرنے کے لیے بھی مؤثر ہیں۔ یہ عبادتیں انسان کے اندر دوسرے انسانوں سے محبت، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے بھی مؤثر ہیں۔ گویا جو بھی معاملات ہیں، خواہ وہ معاملات حقوق اللہ سے متعلق ہیں، خواہ وہ معاملات حقوق العباد سے متعلق ہیں، یہ عبادتیں ان معاملات کے اندر ایک خاص قسم کی اصلاح اور ایک خاص قسم کی صحت اور ایک خاص قسم کا توازن پیدا کر رہی ہیں۔ اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے یہ عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادتوں کو ان کی صحیح روح کے ساتھ سر انجام دیں، ہم ان عبادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہم ان عبادتوں کو اپنی تہذیب کا، اپنے تمدن کا، اپنے ثقافت کا اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس طریقے سے حصہ بنائیں کہ یہ عبادتیں ہماری زندگی پر، ہماری زندگی کے معمولات پر، ہماری زندگی کے معاملات کے اوپر اور ان تمام باتوں پر اثر انداز ہوں، اور ایک بہترین انسان بن کر ہم ان عبادتوں کے ذریعے سے معاشرے کے سامنے آئیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔